الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے. تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان بہت اہم ہے، کیونکہ یہ عنوان اسلام کی تمام باتوں کی بنیاد ہے. وہ عنوان ہے آج کا سب سے بڑا علم اللہ کی معرفت. سب سے بڑا علم، اس علم سے بڑھ کر کوئی اور علم ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ علم ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی جانکاری، اللہ کے بارے میں علم. یہ سب سے بڑا علم ہے، کیونکہ تمام باتوں کا انحصار اسی علم پر ہے. اگر اللہ کی معرفت ایک انسان کو نہیں ہے تو وہ نماز تو پڑھے گا، لیکن جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح نہیں پڑھے گا. نماز کے اندر وہ کیفیت، وہ خاصیت آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ اللہ کی معرفت انسان کو نہ ہو. کسی بھی عمل کے اندر انسان اس حد تک اور اس معیار تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس اللہ کی معرفت نہ ہو. کیونکہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کی معرفت، اللہ کی جانکاری ہونا ضروری ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال مکہ کے اندر اسی علم کا پرچار کیا. 10 سال مدینہ کے اندر آ کر کے پھر بتایا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس کو کس طرح کرنا ہے. وہ 10 سال مدنی زندگی میں بتایا، لیکن 13 سال مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی عنوان پر لوگوں کو سمجھاتے رہے، ایک ہی جانکاری دیتے رہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ ایک مسلمان کو تو معلوم ہے نا کہ اللہ کون ہے. نہیں میرے بھائی، آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس بات سے انجان ہے کہ اللہ کون ہے. کیونکہ اگر صحیح معنوں میں معلوم ہوتا کہ اللہ کون ہے تو یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کہیں اور جھکاتا ہی نہیں ہو.
وہ اپنے ہاتھوں میں دھاگے باندھتا ہی نہیں. اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در کے بارے میں وہ سوچتا ہی نہیں اگر اللہ کی جانکاری اس کو ہوتی تو. اور جتنی جانکاری آج کامن مسلمانوں کے پاس ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اتنی جانکاری تو مکہ والوں کے پاس بھی تھی. یہ جانکاری تو مکہ والوں کے پاس بھی تھی، لیکن حقیقی جانکاری جو ایک مسلمان کے پاس ہونی چاہیے، اللہ کون ہے، کتنا طاقتور ہے، اس نے کیا 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 ہے. بہت سارے لوگ زبانی تو جانتے ہوں گے لیکن عملی طور پر اس کو نبھاتے نہیں. جب عمل کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس خاصیت کو اور اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کو بھول جاتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا ان کو. چند آیتیں قرآن مجید کی میں نے سلیکٹ کی ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس عنوان کی وضاحت کے لیے. آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عظمت صحابہ کانفرنس الحمدللہ ہوتی ہے، عظمت اولیاء بھی ہوتی ہے، لیکن عظمت رب پر کانفرنس کب ہوگی؟ کہ جس کانفرنس کا ٹائٹل ہو، عنوان ہو عظمت رب. کیونکہ ساری باتیں تو یہیں سے شروع ہوتی ہیں نا، باقی باتیں تو بعد کی باتیں ہیں. سب سے پہلا عنوان، دنیا کا سب سے بڑا موضوع، سب سے بڑا علم اللہ کے بارے میں ہے نا، کیونکہ وہی ابتدا وہی انتہا ہے، وہیں سے شروعات، وہیں پر اختتام ہمارا ہے. لیکن اس کے بارے میں اکثر لوگ بات ہی نہیں کرتے، سب دوسری گفتگو کرتے ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں گفتگو کروں، اللہ کی معرفت کے بارے میں، اللہ کی جانکاری کے بارے میں. اللہ ہے کون؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اس بات سے انکار نہیں اللہ کون ہے، لیکن حقیقی معنوں میں دل کی گہرائیوں سے اگر ہم جان لیں کہ اللہ کون ہے، رب کعبہ کی قسم ہم گناہ نہیں کریں گے. اگر حقیقی معنوں میں جان لیں کہ اللہ کون ہے تو پھر یہ پیشانی اس کے در کے سوا کہیں اور جھک ہی نہیں سکتی ہے. اگر حقیقی معنوں میں جان لیں کہ اللہ کون ہے تو اس دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوگا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا. لیکن نہیں، لفظی طور پر بہت ساری چیزیں جانتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جب ہم کہتے ہیں اے اللہ تو اپنا تعارف کروا، اے اللہ تو اپنا انٹروڈکشن دے، تو ہے کون. قرآن مجید کی شروعات ہی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اللہ کون ہے؟ اللہ خود بتا رہا ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ کون ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے. عالم مانے ایک دنیا، عالمین بہت ساری دنیا. مفسرین نے دو تفسیر کی ہے، ایک تو دنیا، کئی دنیا سے مراد ایک تو جب آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رحم مادر، وہ الگ دنیا، پھر دنیا میں آتا ہے پیدائش کے بعد وہ الگ دنیا، پھر عالم برزخ میں جاتا ہے وہ الگ دنیا، پھر عالم آخرت میں جائے گا وہ الگ دنیا. ان تمام عالمین کا رب کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے. ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ جیسے ہماری یہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ایسے بہت ساری دنیا ہے. اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، 7 زمینیں بنائی ہیں. کس پر کون سی مخلوق ہے پتہ نہیں. سمندروں میں الگ ایک بات موجود ہے، اس کی تہ میں الگ بات موجود ہے، اور یہاں دنیا میں الگ بات موجود ہے. تو جو جہاں ہے ساری دنیا کا رب کون ہے، مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن، قیامت کے دن کا مالک ہے. بتا دیا رحمان بھی ہے وہ، رحیم بھی ہے وہ، بڑی مہربانی کرنے والا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انسانوں یاد رکھو مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. حساب و کتاب بھی اسی کے سامنے دینا ہے. وہ جتنا رحمان ہے، جتنا رحیم ہے، اتنا زیادہ سختی کے ساتھ حساب و کتاب بھی لینے والا ہے. اسی لیے رحمان رحیم سے کنفیوژن نہ ہو کہ جو چاہے کرو، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، سب کچھ معاف کر دے گا. نہیں، بعد ہی فوراً کہہ دیا مالک یوم الدین. غلط فہمی کے شکار مت بنو. وہ رحمان رحیم ہے، بے شک ہے، لیکن مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے. ہاں، یہ اللہ نے ایک تعارف کروایا اپنا. اچھا، اور ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی ذرا اپنا اور تو کھل کر اپنی تعریف کر. قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون ہے اللہ؟
قل هو اللہ احد، اے نبی بتا دو انسانوں کو، خبردار کر دو، یہ خبر دے دو، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک، دو نہیں، تین نہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں اس کو۔ ہم انسان ہیں، مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے دنیا کے اندر، لیکن اللہ وہ ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں، غلط فہمی کی شکار مت بنو، ہماری عبادت کی بھی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ ہم عبادت جو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری آخرت بن جائے، ورنہ اگر پوری دنیا کی مخلوق مل کر کے اللہ کی ناشکری پر اتر آئے، اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ ایک بھی نافرمان نہ رہ جائیں، سب فرما بردار بن جائیں، تو اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ عظیم تھا، عظیم ہے، عظیم رہے گا، ہمارے اعمال سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، ہاں، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ رب العالمین کو۔ لم یلد ولم یولد، کوئی پریشانی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے اس کے جیسا، وہ اللہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم یہ مثالیں کیوں دیتے ہیں میرے بھائی مسلمان ہو کر کے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کو وسیلے کی ضرورت ہے، جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے کسی بڑے آفیسر کے پاس ہم جاتے ہیں تو پہلے اس کے جو گیٹ کیپر سے ملنا پڑتا ہے، چپراسی سے ملنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس آفیسر تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کا وسیلہ ہونا ضروری ہے۔ جب اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اس کی مثالیں کیوں دے رہے ہو؟ کیوں اس کا موازنہ یہ عام لوگوں سے کر رہے ہو؟ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ اللہ رب العالمین ایسا۔ اچھا، قرآن مجید ہم پڑھتے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ ہے کون، بندو جانو اللہ کون ہے، کیونکہ جب جان جاؤ گی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے تبھی تو اس کو مضبوطی سے مانو گے، تبھی تو اس پر تمہارا یقین پختہ ہوگا، اس اللہ کے بارے میں جانو گے وہ اللہ ہے کون۔ ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں بچوں کو یاد رہتی ہے، مطلب غور سے سنو آیت الکرسی کا کہ کیا ہے مطلب۔ اللہ نے اس میں اپنا تعارف کروایا، اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لائق پرستش، لائق عبادت، لائق سجود، لائق رکوع، لائق عبادت خالص صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی لائق پرستش، لائق عبادت ہے ہی نہیں، صرف وہی ہے لائق عبادت۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہاں اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اس کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی ہے، کیونکہ نیند اور اونگ اگر آئے تو یہ کمزوری کی علامت ہے، اور اللہ کی کمزوری تو ہے ہی نہیں، اللہ طاقتور ہے، اللہ کمزور نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو اونگ نیند نہیں آتی، کیونکہ جب نیند آتی ہے تو ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے، اونگ آتی ہے تو سامنے سے بھی ہم جو ہے غافل ہو جاتے ہیں اونگ کے چکر میں، لیکن اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آسمان یہ زمین سب اسی کی ملکیت ہے،
ہاں، سب کا مالک وہ ہے، جس زمین پر چلتے ہو اسی نے بچھایا ہے، جس آسمان تلے رہتے ہو اس کا مالک وہ ہے، جو ہوائیں چلتی ہیں وہی چلاتا ہے، جو بارش نازل ہوتی ہے وہی برساتا ہے، تمام چیزوں کا مالک اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک واقعہ سنو آپ لوگ، ابراہیم بن ادھم یا اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں سے کسی کا واقعہ ہے، تمثیل کے طور پر یہ واقعہ سنو، بطور دلیل نہیں، تمثیل کے طور پر یہ واقعہ سنو۔ ایک بندہ آیا، جیسے آتے ہیں نا مولوی صاحب کے پاس سوال جواب پوچھنے کے لیے، ایک بندہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ مجھے گناہوں کی بڑی عادت ہو گئی ہے، تو کوئی چکر نکالو، کوئی راستہ نکالو کہ گناہ میں کر بھی بیٹھوں لیکن اللہ تعالیٰ پکڑے نہیں، گناہ کروں مگر اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ بھی جاؤں، مجھے عادت ہو گئی ہے گناہوں کی، تو کچھ ایسا مولوی صاحب راستہ نکالو کہ گناہ بھی ہو جائے مگر گرفت بھی نہ ہو، پکڑ بھی نہ ہو۔ اچھا، مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات، بہت آسان ہے، بڑا خوش ہو گیا۔ ارے میں تو سمجھتا تھا انہوں ڈانٹیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، بولیں گے بیوقوف کیسا آدمی ہے، گناہ کیسے کروں پکڑا نہ جاؤں، یہ فارمولا مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے، لیکن نہیں، مولوی صاحب تو یہاں بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کرو، بہت آسان ہے۔ کہا اچھا کیسے؟ کہا کہ ایک کام کرو، جب بھی گناہ تم کرو اللہ کی زمین پر مت کرو۔ تو اس نے کہا ہے پھر کہاں جاؤں گا؟ اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کے اور کہاں جاؤں گا؟ تو کہا نہیں، اچھا ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے، اللہ کا بنایا ہوا آسمان ہے اس کے نیچے مت کرو۔ کہا ہے پھر کہاں جاؤں گا؟ پھر کہاں جاؤں گا؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے نا، چلو بہت مشکل ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان نعمتوں کو ہاتھ مت لگانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا کھاؤ گے، اس کے خلاف کرو گے تو پکڑے گا، تو اللہ تعالیٰ کا کھاؤ ہی نہیں تم، اللہ تعالیٰ کا پیو ہی نہیں تم، کچھ الگ کھاؤ کچھ الگ پیو۔ اس نے کہا پھر اس کے علاوہ ہے کیا؟ سب کچھ دیا ہوا تو اللہ کا ہے، سب کچھ دیا ہوا تو اللہ کا ہے، اگر وہ نہیں کھاؤں گا تو پھر کھاؤں گا کیا؟ پھر کیا کھاؤں گا؟ پھر اس کے بعد آگے بھی کہا کہ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، موت کا فرشتہ آئیں گا نا تو کہہ دینا کہ مجھے مرنے کا موڈ نہیں ہے، میں نہیں مرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مرو گے پکڑے جاؤ گے۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، کہا کہ پھر سوال جواب کے لیے قبر میں فرشتے آئیں گے تو کہہ دینا کہ نہیں میں سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں، کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ٹھہرو گے تو کہہ دینا اے اللہ تعالیٰ مجھے حساب کتاب نہیں دینا ہے، میں دل نہیں بول رہا، دنیا میں جیسے بولتے تھے ایگزام دوں گا نہیں دوں گا اپنے اوپر ہے، وہاں بول دینا نہیں ایگزام دینا چاہتا ہوں۔ تو کہا مولوی صاحب یہ سب تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کہا اللہ کے بندے جب تم ہر پر رب کے محتاج ہو، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی کھاتے ہو، اس کی بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہو، اس کے بنائے ہوئے آسمان تلے رہتے ہو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کی نافرمانی کرو؟ بات اچھے سمجھائے، اس کو سمجھ میں آ گئی، تائب ہو کر واپس چلا گیا۔ تو وہ اللہ کون ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین کا مالک وہ اللہ رب العالمین ہے۔ من ذا الذی یشفع الا باذنہ، من ذا الذی یشفع الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ آج ہم لوگ بولتے ہیں نا فلاں کا دامن پکڑ کر چلے جائیں گے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے، بس مجھے جہنم میں اگر لے کر جائیں گے تو میرے پیر مجھے دیکھ کر بھلا برداشت کریں گے؟ وہ فوراً ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے، اس کی جلالت یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ کون ہے جو اس کی مرضی کے بغیر کچھ بول سکے؟ نہیں بول سکتے۔ ان کا دامن پکڑ کر چلے جائیں گے اللہ کے بندو، وہاں سب ننگے اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن، کسی کا دامن ہی نہیں ہوگا، کپڑا ہی نہیں پہنے ہوں گے، سب جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اس حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ ہے جو آگے بھی سب کچھ جانتا ہے پیچھے بھی سب کچھ جانتا ہے، سب چیز کی خبر اللہ کو ہے، ہر چیز کی خبر اللہ رب العالمین کو ہے، ہر چیز کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پتا بھی اس دنیا کے اندر جو درخت سے ایسا گرتا ہے نا اس کی اجازت لے کر کے گرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا ایسا ہلتا نہیں ہے، یہ پتے جو ہلتے ہیں اس کی اجازت سے ہلتے ہیں۔ درخت کتنے ہیں، درختوں پر پتے کتنے ہیں، یہ ساری جانکاری ہمارے رب کو ہے،
وہ اللہ ہے, اس کی عبادت کرنے والے ہم ہیں, مگر ہم چھپ کر کرتے ہیں, بولے کوئی نہیں دیکھ رہا. ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے دنیا کے اندر تو اللہ کی مرضی سے اور اللہ رب العالمین کی اجازت سے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. یہاں خشکی تری میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کو پتا ہے. ایک پتا بھی اگر گر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, آگے پیچھے ظاہر باطن سب کچھ اللہ جاننے والا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, اس کے علم سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض, اور اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تو عرش پر مستوی ہے, عرش ہے, عرش پر کرسی ہے, کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے اپنی شان کے اعتبار سے, جیسا کہ اس کی شان ہے, کیفیت کوئی نہیں بتا سکتا ہے, لیکن اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. سوچئے اتنا عظمت والا رب. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, اور یہ تمام امور اللہ تعالیٰ اکیلے سنبھالے ہوئے ہے, اور ان کے سنبھالنے میں اللہ تھکتا نہیں ہے, اکتاتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے. ہم کوئی کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, اوب جاتے ہیں, دل بولتا ہے کہ کتنے دن سے یہی ایک کام کر رہا ہوں, چھوڑو جانے دو. اللہ رب العالمین کو نہ اکتاہٹ ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ تھکتا ہے. ہاں یہ بڑے آسمان آپ دیکھ رہے ہیں, ایسے اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں, 7 زمینیں بنائی ہیں. ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جانا ہو تو 500 سال کی مسافت. پھر وہ آسمان بھی اتنے موٹے موٹے ہیں کہ خالی وہ آسمان کو کراس کرتے ہوئے 500 سال لگ جائیں گے, ہے نا. لیکن ان تمام چیزوں کو پھر سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, سب اللہ رب العالمین نے قائم کر رکھے. کیسے سسٹم سے ذرا سوچو. یہاں دنیا کے اندر جو ہے کوئی چیز اگر معلق کرنا ہو, کسی چیز سے ٹچ نہ ہو, تو چلو ایک سسٹم نظر آتا ہے کہ میگنیٹ سسٹم ہے نا, کہ کسی چیز سے ٹچ نہیں ہے, اس کے پاور سے ہم نے اس کو معلق کر رکھا ہے, اس کو لٹکا رکھا ہے, کہیں سے ٹچ نہیں ہے. اور دنیا کے اندر جو اس کی سب سے بڑی مثال دے سکتے ہیں, وہ ٹرین جو پٹری سے ذرا اوپر اٹھ کر کے چلتی ہے نا, میگنیٹ سسٹم سے اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے, جو پٹری سے تھوڑا اوپر اٹھ کر کے چلتی ہے, بہت تیز چلتی ہے تھوڑا سا, لیکن اتنا بڑا آسمان, اتنے سارے آسمان اور ستارے, ہے نا, یہ ساری چیزیں اللہ نے قائم کر رکھی ہیں. کیسے؟ یہ اس کی قدرت ہے, یہ اس کی عظمت ہے. یہ ساری کیفیت اگر آپ سوچو نا, اور سورہ رحمان کی آیت پڑھو, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کیسے آسمان کو بلند کیا ہے, ان کو کیسے قائم کر دیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, دیکھو اللہ نے کیسے آسمان کو بلند کر دیا ہے, قائم کر دیا ہے. تب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم, کتنا مہربان ہے. اور اس اللہ رب العالمین کی ہم نافرمانی کرتے ہیں. ہاں, اس اللہ کی ہم نافرمانی. قرآن مجید ایسی آیات سے, اللہ کی عظمت سے, اللہ کی معرفت سے بھری پڑی ہوئی ہے. جگہ جگہ آیتیں ملیں گی, ہر سورے میں کوئی نہ کوئی آیت آپ کو مل جائے گی جس میں اللہ کی جلالت, اس کی ہیبت, اس کی رحمت, اس کی عظمت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. یہ اللہ کی معرفت ہے. اللہ کون ہے, اللہ کون ہے. اگر ہم صرف اپنے آپ کو دیکھیں نا, صرف اس دنیا کے اندر, کائنات کے اندر ہر شے اللہ کے وجود کی نشانی ہے. ہر شے, کوئی بھی چیز دنیا کے اندر غور سے آپ دیکھو تو پتا چلے گا کہ اللہ کتنا عظیم ہے. کوئی بھی شے اپنے آپ کو دیکھو, اپنے وجود کے دیکھو, اللہ نے کس طرح آنکھیں بنائی ہیں, کس طریقے سے آنکھیں بنائی, آنکھوں کی سیفٹی کے لیے کس طرح پلکیں بنائی ہیں کہ ذرا سا کوئی سامنے آئے تو فوراً پلکیں نیچے گر جاتی ہیں. کچھ بھی ذرا سا ہاتھ یا کوئی بھی چیز سامنے آئے, پلکیں فوراً بند ہو جاتی. کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کان بنایا, کان کے اندر اس طریقے سے سینسر رکھا کہ کوئی بھی چیز جاتی ہے نا تو فوراً پتا چل جاتا کچھ جا رہا اندر. کس طریقے سے ناک بنائی, ناک کے اندر بھی ایسا اس میں فٹ کیا کہ اگر کوئی بھی چیز جائے نا فوراً چھینک آ جاتی, ٹچ ہوتی ہی ہڈی سے فوراً چھینک آ جاتی. کس طرح اللہ رب العالمین نے ہاتھ بنائے, پیر بنائے, انگلیاں بنائی, دماغ بنایا, سوچنے سمجھنے کی قوت اور صلاحیت دی. یہ اللہ کی عظیم کاریگری ہے.
کس طریقے سے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا، ایک نطفے کی شکل میں، پھر خون کی شکل میں، پھر گوشت کی لوتھڑے کی شکل میں، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، پھر اس کے اندر ہمارے جو ہے قوت کے لیے انتظام کیا، کھانے پینے کے لیے انتظام کیا، پھر ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر ہم کمزور تھے، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے دھیرے دھیرے ساری صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا کی اور ہم بڑے ہو گئے۔ بڑے ہونے کے بعد جس رب نے اتنے سارے مراحل سے گزار کر ہمیں پیدا کیا، اسی رب کی نافرمانی کرنے پر تلائے۔ اللہ کی معرفت ہمارے پاس حقیقی معنوں میں نہیں ہے، اگر ہوتی نا تو ہم نافرمانی اپنے رب کی کبھی نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ کی حقیقی معرفت ہم سے دور ہوتی جا رہی۔ اللہ ہے کون، اللہ ہے کون، اللہ ہے کون؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ اللہ نے کہا کہ دیکھنا ہے نا اللہ کون ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے، کس طرح پیدا کیا، ریگستان کا جہاز ہے وہ، کس طرح ہم نے پیدا کیا کہ وہ کئی دن تک بغیر پانی پیے ہوئے چل سکتا ہے۔ دوسرے جانور جن جھاڑوں کو کھا نہیں سکتے، جن پتوں کو چبا نہیں سکتے، وہ آسانی سے چبا لیتا ہے، بڑے بڑے کانٹے وہ نگل جاتا ہے۔ کس طریقے سے ہم نے اس کے پیر بنائے کہ ریت میں دھستے نہیں، کس طریقے سے ہم نے اس کے جسم کو بنایا کہ لگاتار وہ چلتا رہتا ہے، سفر کرتا رہتا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کی آنکھیں بنائی کہ ریت پڑتی ہے مگر اندر نہیں جاتی بلکہ باہر لوٹ آتی ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کی تخلیق کی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو اللہ نے کیسا پیدا کیا، والى السماء كيف رفعت، کیسے آسمان کو جو ہے اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہے، کس طریقے سے، دیکھو تو صحیح کیسے بلند کیا ہے، تمہارے اوپر گرتا نہیں ہے، کوئی کھمبا دکھائی نہیں دیتا، کوئی پلر دکھائی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی وہ قائم ہے، تمہارے اوپر گرتا نہیں ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے پہاڑوں کو گاڑ دیا اللہ رب العالمین نے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے زمین کو بچھا دیا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اے نبی نصیحت کیجئے، آپ کے اختیار میں نصیحت کرنا ہے۔ کہ اللہ کی عظمت کا احساس ہے، کس طرح اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی، سوچو غور کرو، اس کی عظمت کا احساس ہوگا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر کتنی کاریگری اللہ رب العالمین کی ہے، چار دانگ عالم میں اللہ رب العالمین کی کاریگری، اس کی خلاقیت پھیلی ہوئی ہے، اس کی ربوبیت پھیلی ہوئی ہے، چاروں طرف زمین و آسمان میں رب کی کاریگری دکھائی دے گی اگر غور سے دیکھیں گے تو۔ افلا تدبرون، ہے نا، غور و فکر کرنے والے غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے وہ صحیح معنوں میں عقل مندی نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں دیکھو اللہ رب العالمین کیسے پیدا کیا، یہ ہوائیں اللہ کی مرضی سے چلتی ہیں، بارشوں کا نزول اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، زمین کے اندر کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے نکلتی ہیں، ایک پودا بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں نکلتا، اللہ کی پرمیشن لے کر کے ایک پودا زمین سے نکلتا ہے۔ ذرا دیکھو اللہ رب العالمین نے کیسے کیسی چیزیں دنیا کے اندر پیدا کی ہیں، کیسے کیسے جو ہے اللہ رب العالمین نے جانور اور کس طریقے سے انسانوں کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بسایا ہے۔ کوئی 4 پیروں والا ہے دنیا کے اندر، کوئی 2 پیروں والا ہے، کوئی بھاگنے والا ہے، کوئی رینگنے والا ہے، کوئی اڑنے والا ہے۔ سمندر کی مخلوق دیکھو، کتنے بڑے بڑے مخلوق اللہ رب العالمین نے سمندر کے اندر پیدا کر دیے ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے زمین سے نباتات کو، جھاڑوں کو، درختوں کو، پھلوں کو اگایا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی پھل کڑوا ہے، کوئی پھل میٹھا ہے، کوئی پھل کھٹا ہے، کوئی پھل کسی اور طریقے سے ہے، کسی کا ذائقہ الگ، کسی کی خوشبو الگ، کسی کی مٹھاس الگ، کسی کی خوبصورتی الگ۔ ایک انار کا دانہ ہمارے رب کی قدرتوں کا شاہکار ہے کہ دانہ دانہ کوئی جوڑ کر ویسا دکھائے، اس کو اس طرح پیکنگ کر کے دکھائے، اس طرح کلر ڈال کر کے دکھائے، اس طرح خوشبو پیدا کر کے دکھائے۔ کون ہے وہ جو ساری چیزیں کرتا ہے؟ وہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ ہے، ہاں وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ مختصر ٹائم کر دیا گیا ہے خطبے کا، جو بہتر بھی ہے، شرعی نقطہ نظر سے اچھا بھی ہے، مختصر ٹائم، اس لیے میں آخری بات کہوں گا کہ اس اللہ رب العالمین کی نافرمانی کبھی مت کرو، کبھی کوئی اس اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، بے شک،
لیکن اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے، سختی سے پکڑنے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑتا ہے نا تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہاں کوئی نہیں بچ سکتا۔ دیکھو دنیا کے اندر قارون، حامان، فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، یہ قومیں نیست اور نابود کر دی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے رب کی نافرمانی کی۔ اسی لیے وہ بڑا رحمان ہے، معاف کر دے گا، رحیم ہے، معاف کر دے گا، یہ یاد رکھو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ سختی سے پکڑنے والا ہے، سزا بھی دینے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس بات سے بھی ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔